میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ غم کے اندھیروں نے یوں گھیرا ہوا ہے، آقا دشوار اب جینا میرا ہوا ہے۔ بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا سب میں تھے خدائے بزرگ برتر کے نام کے، جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں یکم ربیع الاول سے روزانہ مرحبا یا مصطفیٰ آل پاکستان نعتیہ مقابلہ کیو ٹی وی پر شام 7 بجے، اور اسی سلسلے کی ایک اور کڑی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر جج صاحبان کے ساتھ، صدیق بھائی، قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب، سلمان بھائی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور آج کے ہمارے جو کنٹیسٹنٹس ہیں یعنی کہ جناب غلام مصطفیٰ صاحب، محمد ارسلان غوری صاحب اور حافظ محمد علی رضا، تینوں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے حافظ محمد علی رضا ہیں ہمارے ساتھ، ان کا ہم آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں۔ فتح جنگ سے آئے ہیں حافظ، اور ان کا پیکج دکھانے کے بعد پھر ان کا کلام سنتے ہیں۔ پہلا راؤنڈ نوائے حسان ہے، اپنی مرضی کے اپنے منتخب کردہ کلام کے 2 اشعار پیش کریں گے، تینوں ثنا خواں۔ حافظ صاحب ملا ہوا پیکج دیکھتے ہیں پھر سنائیے گا کلام، بسم اللہ۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ آج ہم فتح جنگ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 میں سلیکٹ ہونے والے اپنے پارٹیسپینٹ حافظ محمد علی رضا آپ کے گھر، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ میں علی رضا کا والد ڈاکٹر یاسین عطر بات کر رہا ہوں۔ نعت خوان ہونا یہ ایک عطیہ خداوندی ہوتا ہے، ای سعادت بزور بازو نیست، یہ اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے وہ نعت خوان بن جاتا ہے۔ ARY کیو ٹی وی انہوں نے یہ ایک بہت اچھا پروگرام کیا ہے کہ یہ ریموٹ ایریا کے لوگوں کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا ایریا ریموٹ ہے، ہمارے بچوں کے پاس جو ہے وہ آواز ہے، ٹیلنٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ نہ اتنی زیادہ اچھی اکیڈمیز ہیں، سکھانے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن یہ سلسلہ انشاءاللہ جب چلے گا تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی جو ہے وہ مین اسٹریم پہ آئیں گے، یہ سیکھیں گے، اور انشاءاللہ سیکھ کر جو ہے وہ بڑے نعت خوان بنیں گے، سرکار کی جو ہے وہ اچھے سے اچھے طریقے سے مدح سرائی کریں گے۔ تو علی رضا جو ہے وہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ARY کیو ٹی وی کا جو مقابلہ کراچی میں ہو رہا ہے اس پہ بہت اچھی پرفارمنس دے گا، اور انشاءاللہ یہ مجھے امید ہے کملی والے سرکار کی جو ہے وہ کہ وہ انشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ اس بچے کو جو ہے وہ اچھی وننگ پوزیشن جو ہے وہ دلائیں گے۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ ARY کے اس کمپٹیشن میں سلیکٹ ہوا ہے، اور ہم سب اس کے لیے دعا گو ہیں کہ یہ آگے جائے اور فائنل میں یہ کمپٹیشن جیت کے ہمارے علاقے کا نام روشن کرے اور ہم سب کا نام روشن کرے۔ میری دعا ہے کہ علی رضا بھائی کراچی میں جیت کے آئیں۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ شوق بے حد غم دل، دیدہ تر مل جائے، شوق بے حد غم دل
دیدہ تر مل جائے مجھ کو طیبہ کے لیے رخت سفر مل جائے شوق بے حد غم دل نام احمد کا سر دے جب آئے لب پر نام احمد کا سر دے جب آئے لب پر چشم بے مایا کو آنسو کا گوہر مل جائے چشم بے مایا کو آنسو کا گوہر مل جائے شوق بے حد غم دل یاد طیبہ کی گھنی چھاؤں ہے سر پر میرے یاد طیبہ کی گھنی چھاؤں ہے سر پر میرے جیسے تپتی ہوئی راہوں میں شجر مل جائے شوق بے حد غم دل دیدہ تر مل جائے جناب کیا کیے گا سلمان بھائی، کیسا پڑا اور کتنی گرفت تھی اپنے کلام پہ؟ جی علی رضا بہت خوبصورت انداز اور بہت مشکل کمپوزیشن میرے والد گرامی قبلہ سید منظور الکونین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور مجھے مزہ آیا، آپ نے اچھا پڑھا، لیکن سکیل تھوڑا سا نیچے رکھا، تھوڑی سی دشواری ہو رہی تھی نیچے بیس میں، تھوڑا اوپر رکھتے تو اور مزہ آتا، لیکن بہت اچھا نبھایا کہ کوئی کسی قسم کی آپ نے فمبل نہیں ہوا. جناب قاری صاحب. محمد علی رضا آپ نے پڑھا تو بہت اچھا ہے، اور لیکن جو اتنا خوبصورت کلام آپ لے کر آئے اور اس کو آپ بہت اچھا پڑھ سکتے تھے. بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ اسکیل ذرا سا اوپر کر لیتے آپ تو اور خوبصورت پڑھتے. تھوڑے مجھے اس میں جو ایک رچاؤ ہے نا اس کی کمی تھوڑی سی محسوس ہوئی پڑھنے میں آپ کے، لیکن کلام آپ کا بہت خوبصورت تھا. کلام بڑا اچھا آپ نے سلیکٹ کیا اور طرز بھی آپ نے اچھی کوشش کی کرنے کی، لیکن مجھے تاثر کی کمی لگی. ٹھیک. ماشاءاللہ بھرپور انداز میں انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے.
اور بڑی مشکل طرز انہوں نے مرحوم منظور الکونین کا پڑھنا اور اس کلام کو اسی انداز میں پڑھنا، لیکن انہوں نے نبھایا اچھا ہے اس کو اپنی ایج کے مطابق اور اپنے تجربے کے مطابق، بہت اچھا پڑھا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئے ہیں حیدرآباد سے، تو ذرا پیکج دیکھتے ہیں ارسلان کا، پھر سنتے ہیں ارسلان کو۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ ارسلان غوری کے گھر ہم موجود ہیں، محمد احسان غوری بنار، آپ کو بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ بچہ جو ہے سلیکٹ ہوا ہے مرحبا یا مصطفیٰ میں، یہ بہت بڑے آنر کی بات ہے آپ کے لیے۔ یہ بتائیں کہ اسکول میں مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں؟ جی۔ تو اس میں کیا پوزیشن رہتی ہے، جیت جاتے ہیں یا فرسٹ پوزیشن ہے؟ فرسٹ پوزیشن آتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جب مجھے اس نے فون کر کے بتایا، حالانکہ میں اس وقت آڈیشن میں جو نا اس وقت شامل نہیں تھا، لیکن جب اس نے آڈیشن کے بعد جب اس نے مجھے فون کیا تو ماشاءاللہ تو میری آنکھوں میں آنسو نکل گئے تھے کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے میرے اتنی کم عمری کے اندر میرے اس صاحبزادے کو ماشاءاللہ تھی یہ اتنا اچھا اور اتنا اعلیٰ جو ہے وہ دیا اس کو مقام، اور ہمارے والدین کی دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک اسے آگے بھی کامیاب کرے انشاءاللہ۔ اسے نعت خوانی کا بہت شوق ہے، انشاءاللہ یہ تمہارے مقابلے میں ون کرے گا انشاءاللہ، میرے دل سے دعا ہے میرا بیٹا۔ سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا کہنے نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ واہ واہ۔ درودوں کی بارش ہے کون مقام پر، درودوں کی بارش ہے کون مقام پر، کہ آج انبیاء کا امام آ گیا ہے، امام آ گیا ہے، کرم آج بالائے۔ مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے، کرم آج بالائے۔ سبحان اللہ، جی واہ، خان صاحب بہت ہاں جی کیا بات ہے یار، مزہ آ گیا۔ دیکھو بھائی بات یہ ہے، یہ سکھایا ہوا نہیں ہے، یہ قدرت کی عطا ہے۔ واہ واہ۔ اتنے والہانہ انداز میں اور اس عمر میں، اور اتنا سادہ کلام ہے یہ، اور طرز بھی اتنی سادہ ہے، اور اس کے اندر میں اتنی یہ جدت، اتنا جدت اتنی پیدا کرنا،
یہ عطا ہے, یہ سکھایا ہوا کام نہیں ہے, یہ عطا ہے. کیا بات, مبارک ہو. اور ان کا تو پورا گھرانہ ابھی قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہا تھا. وہ کزن سے میں نے وہ شریف, کیا بات ہے, یہ ورثے میں ان کو ملا ہے. ہاں بے شک, واہ واہ کیا بات. ماشاءاللہ میں ابھی سن رہا تھا انہوں نے پڑھا ابھی قصیدہ بردہ شریف بھی ان کا میں نے ابھی سنا, اس میں تلفظ بڑے اچھے ان کے بھائی, اور تجوید کے ساتھ پڑھے ماشاءاللہ, بڑی اچھی طرح سے نکالے, آئین بھی بڑی اچھی نکالی ویسے بھی ماشاءاللہ. اور ان کی آواز میں ایک بڑی کھنک ہے, بڑی خوبصورت آواز ماشاءاللہ. اور جس طرح انہوں نے پڑھا ہے کمال پڑھا ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا پڑھا ہے. اور ایک بات میں نے نوٹ کر رہا تھا آپ کی کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے کہاں آواز دھیمی کرنی ہے, کہاں مجھے بڑھانی ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ ماشاءاللہ. اتنی عمر میں ان کی بڑی پختہ آواز, بڑی اچھی آواز ماشاءاللہ. کیا بات, اللہ تعالیٰ اور ان کو بڑھائے آگے ماشاءاللہ. واہ جی واہ, سبحان اللہ, بہت مزہ آیا. ایسی مرکیاں اور ایسی باریکیاں, سبحان اللہ, فریش ہو گئے ہیں بہت مجھے بہت مزہ آیا. تھکن اتر گئی. ایک اور اگر میری نصیحت تھوڑی سی, ہاں ضرور. واہ, آنکھیں بند کر کے رسول اللہ کی چوکھٹ پہ ذرا سر رکھ کے پڑھا کرو, آنکھیں بند رکھا کرو, دیکھو پھر کہاں تک جاتی ہے. ماشاءاللہ, ٹھیک, ماشاءاللہ, بہت مزہ آیا. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے, جیتے رہے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, شکریہ, بہت نوازش. ارسلان غوری تھے حیدرآباد سے. تو آخری آج کے ہمارے پہلے راؤنڈ کے جو ثنا خواں ہیں غلام مصطفیٰ راولپنڈی سے ہیں, ان کے پہلے پیکیج دیکھتے ہیں. آئیے. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد حارث, اور آج ہم گجرخان کی سرزمین میں موجود ہیں غلام مصطفیٰ سے ملنے کے لیے. غلام مصطفیٰ نے مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 میں راولپنڈی آڈیشن میں سلیکٹ ہوئے ہیں. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ کی محنت رنگ لے آئی ہے, آپ کے ماں باپ کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں. آپ راولپنڈی سے سلیکٹ ہو کے اب کراچی کے لیے جا رہے ہیں مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 12 کے لیے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. غلام مصطفیٰ میرا پوتا ہے, اور بڑی خوشی ہے کہ یہ کامیاب ہوا ہے. امید ہے آئندہ بھی اچھی نعتیں پڑھے گا اور کامیابی کرے گا. مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ اتنے بڑے سٹیج پہ میرا بیٹا جو ہے وہ پرفارم کرے گا اور سرکار کی نعت شریف پڑھے گا. اور مجھے یقین ہے, اور یہ سیزن جو ہے یہ 12واں سیزن چل رہا ہے, تو 12ویں والے آقا کے صدقے میں مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا ان کی اس 12 کی نسبت سے, ربیع الاول کی نسبت سے, اس فگر کی نسبت سے انشاءاللہ جیت کر آئے گا. سیزن 9 میں رک گیا تھا, وہ انشاءاللہ سے پھر سلیکٹ ہوا ہے. وہ واپس آ کے اپنے پاپا کا اور اپنی ماما کا, اپنے خاندان کا نام روشن کرے گا. بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے, شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے. ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے, ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے, ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ
بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری صاحب ماشاءاللہ پڑھا تو اچھا ہے، انہوں نے سادگی سے پڑھ رہے تھے، لیکن مجھے تھوڑی فورس کی کمی لگی. اچھا ذرا وہ تھوڑا سے جذبہ اور جذبے صحیح. کے ساتھ پڑھتے تو اور اچھا پڑھ سکتے تھے ماشاءاللہ. ٹھیک. اور جس عمر میں یہ ہیں ان کو تو بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے، رائٹ. کیونکہ اگر ان کی آواز اس جگہ پہ ہے کہ اگر انہوں نے پریکٹس نہیں کی تو پھر وہ اس میں آؤٹ ٹھیک ہو ہونے جائے کا گا کام. خطرہ ہے. اگر پریکٹس کریں گے تو ہاں بہتر ہو جائے پریکٹس کریں گے تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. آپ کے لیے سب سے بڑا اعزاز تو یہ ہے کہ آپ ثنا خوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اب مقابلہ ہے، نمبر وہیں سے ملے گا آپ کو. ہم تو صرف ایک رسم ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اس بارگاہ میں کس کا پڑھنا قبول ہے، کس کا جذبہ قبول ہے، لیکن آپ نے اپنی ایج کے مطابق اچھا بہت اچھا پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے انشاءاللہ. جناب سلمان بھائی. غلام مصطفیٰ، آپ نے بڑی اچھی آواز آپ کی، مجھے پسند آئی آپ کی آواز، اور سر میں بھی کوئی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ. لیکن فورس کے مقابلے کی مجھے نظر نہیں آئی، جس کی وجہ سے ایک امپیکٹ نہیں بنا. قاری صاحب نے ہم نے ڈسکس کیا بیچ میں، سر سب ٹھیک ہے. اگر ایز اے نعت دیکھا جائے تو سبحان اللہ، لیکن ان دا کمپٹیشن یو ہیو ٹو ڈو مور. دیٹس واٹ آئی تھنک اباؤٹ اٹ. وہ بچہ ہے، سمپل نعت تھی، لیکن اس نے اپنا ایگریشن دکھایا ہے، اپنا وہ ٹانٹا پن اس کی آواز کا جو تھا اس نے اس کو کیچ کیا. انشاءاللہ محنت کریں، کوئی اتنی دور نہیں ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقیاں تھا. اور ابھی اگلا راؤنڈ بھی باقی ہے. ہاں ایک راؤنڈ باقی ہے. چلیں بریک کے بعد اگلے راؤنڈ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کچھ پانسا پلٹتا ہے، یعنی ایسا ہوا بھی ہے کہ بالکل پانسا پلٹا ہے. بالکل. تو دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے. بریک کے بعد آتے ہیں. خوش آمدید. اب یہ دوسرا راؤنڈ ہے، سنگ سنگ نعت رنگ، یعنی کہ ان کو کلام سنایا جائے گا جس کو یہ مکمل کریں گے انشاءاللہ. ارسلان غوری حیدرآباد سے آئیے، سنیں کیا کلام پڑھا جا رہا ہے اور پھر اس کو مکمل کریں انشاءاللہ. ظاہر ہے اسی سکیل سے آغاز کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے.
صبح طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. اچھا اگر ہم ذرا سبی صاحب کو لگا سکیں ذرا لگائیے گا وہی سبی صاحب کو دوبارہ. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے. صحیح کافی کافی ہے بس. ابھی آپ لوگ بتائیں کہ چونکہ بچے کی آواز کی پچ الگ ہوتی ہے تو یہ وہ ہے یا اسکیل میں فرق ہے؟ میل فیمیل ہے بالکل. ہاں وہی ہے نا, اسکیل کا فرق نہیں ہے, یہ وہ آواز کا جو ہے اس کا فرق. صحیح صحیح. روفی صاحب اکثر کہا کرتے میل فیمیل. جی 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 صحیح. ہاں جی کیا اب بتائیے کہ کیا کامنٹ ہے؟ یعنی اسکیل پکڑا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک نہیں اسکیل تو پکڑا ہے انہوں نے ماشاءاللہ, اسکیل پکڑا ہے اور اچھا پڑھا ہے, اچھی کوشش کی ہے ماشاءاللہ. بہت اچھا. اپنے لحاظ سے جو ان کی عمر ہے اس کے لحاظ سے انہوں نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. دوسری لائن ایک ذہن سے نکل گئی تھی, اس میں ہم نے وہ بلا سے پھر میری دنیا, وہ اس کا کوئی نمبر سے تعلق نہیں ہے. اچھا صحیح, اس میں بنیادی کردار اسکیل کی. صحیح ٹھیک. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ استائی تو سبھی صاحب نے پڑھ لی, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ انترا جو ہے نا لے جائیں گے بات اتنے اوپر تک لے جائے گا. نبھا لیا ہے, نبھا لیا, بلکہ اچھا نبھا لیا. ٹھیک ماشاءاللہ, بہت خوبصورت پڑھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ. چلیں جناب اب سنتے ہیں ہم غلام مصطفیٰ صاحب. آئیے سر, آئیے. کیفیت بھی بارہا مجھ پر گزر گئی, تھا جلوائے حضور جہاں تک نظر گئی, یہ کیفیت بھی بارہا آنکھوں نے میری خود میں مدینہ سمو لیا, آنکھوں نے میری خود میں مدینہ سمو لیا, چھوٹی سی چیز کتنا بڑا کام کر گئی, کیا بات ہے. یہ کیفیت بھی بارہا مجھ پر
गुजर गई। तो सलमान साहब पहले राउंड से बेहतरी है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत ये भी एक मुश्किल तर्ज है जिसको बड़ा अच्छे स्केल से निभाया इन्होंने और बहुत अच्छा पढ़ा। वर्ल्डन। बेहतर है कारी साहब? पहले राउंड से काफ़ी बेहतर पढ़ा है ना माशाल्लाह। और मैं भी यही कहूँगा कि पहला कलाम इन्होंने जो पढ़ा था उससे, वो भी कलाम बहुत अच्छा, कलाम तो सब अच्छे हैं, पढ़ने का अंदाज ये वाला बहुत अच्छा था। राइट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। सो मैं कह रहा था देखते हैं पासा पलटता है नहीं, पलटा है नहीं पलटा है नहीं मालूम, नंबर से पता चलेगा, लेकिन एक तगड़ा कमबैक जरूर हो गया है, ये है। अब देखते हैं कि कितना तगड़ा है या नहीं। आखिरी हमारे आज के सनाखा हाफिज मोहम्मद अली रजा फतेह जंग से कलाम सुने और मुकम्मल करें। याद महबूब को सीने में बसा रखा याद महबूब को सीने में बसा रखा है। वाह वाह, क्या बात है। दिल के वीरान को क्या कहने हैं? गुलजार बना रखा है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। याद महबूब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। को हाँ हाँ, है यकीन मुझको मेरे घर में भी आएंगे हुजूर। यकीन मुझको मेरे घर में भी आएंगे हुजूर। मैंने यादों के दरीचों को खुला रखा है। मैंने यादों क्या बात है, वाह वाह वाह। के दरीचों को खुला क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। रखा है। याद महबूब को भाई क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। क्या जनाब सलमान भाई, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ीद। बहुत मुश्किल अंक और बहुत मज़ा आया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और अगेन एक वाज़े इम्प्रूवमेंट पहले राउंड से। बहुत नहीं लग रहा था कोई और बैठा, मतलब कुछ उलट दिए सारा कुछ। हाँ, बहुत अच्छे। यस यस, क्या बात है भाई। पहले राउंड में तो ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ पाए, हाँ, लेकिन सेकंड राउंड में बहुत कमाल कर दिया है। बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, वाह माशाल्लाह, वाह वाह। माशाल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खुश रहो, आबाद रहो। रोंगटे खड़े हो गए, मेरे को आंखें नम हो गई, मजा आ गया। खुश रहो, अल्लाह आपको बहुत बड़े सना खानों की फहरिस्त में शामिल और आप लोगों का मजीद मुश्किल हो गया है। इतने अच्छे अच्छे पढ़ने वाले आ रहे हैं, जाहिर है कि ये हमें भी मुश्किल में डाल हाँ हाँ, यकीन करें कि हमें भी मुश्किल नहीं, बाज दफा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत सोच समझ कर ये बात कर रहा हूँ। हाँ।
ہم ججمنٹ کی جگہ پہ ضرور بیٹھے ہیں لیکن ان بچوں سے ہمیں بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. کیا بات صحیح بات ہے یا نہیں؟ بالکل ایسے. ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے. کیا بات. تو جتنی ان کی حوصلہ افزائی کی جائے کم ہے. واہ واہ واہ. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. شکریہ، بہت شکریہ. رزلٹس تو دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اتنا اچھا پڑھا ہے تینوں نے، اور خاص طور پہ جن لوگوں نے کم بیک کیا، آپ نے اتنا تگڑا کم بیک کیا ہے کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ نتیجہ جو ہے نا وہ اب ایک ثانوی چیز ہو گئی کہ کون. نہیں. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کسی ایک پرفارمنس کی بنیاد پہ یا دو پرفارمنس کی بنیاد پہ یہ جج نہ کریں کہ کتنے اچھے یا کتنے اچھے نہیں ہیں پڑھنے والے، چونکہ آپ نے اس میں دیکھا کہ جو پہلے راؤنڈ میں اگر کوئی بہت اچھا پرفارم کر گیا وہ دوسرے راؤنڈ میں تھوڑا سا ایوریج ہو گیا، اور پہلے راؤنڈ میں لگا کہ نہیں بس مزہ نہیں آ رہا تو اس نے دوسرے راؤنڈ میں ایسا پڑھ دیا کہ سب نے کہا ارے یہ وہی ہے بھائی. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سارے بڑی کیپیبل ہیں. یہ نمبروں کے سلسلے میں ہمیں بڑی پریشانی ہو گئی. تو بہت یعنی بطور مجموعی تینوں نے شاندار پڑھا. اب ظاہر نمبر کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن کیا بات ہے، مزہ آ گیا. اچھا مقابلہ. وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم ایک کلام سنیں گے اور پھر نتیجہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کیا نتیجہ دیا ہے اور جج صاحبان کا کیا نتیجہ ہے، جس کی بنیاد پہ ہم بتائیں گے کہ کس کے ساتھ ہمارا سفر جاری رہے گا، کن سے ہماری سیمی فائنل میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے آخری سیگمنٹ نتائج کی طرف ہم نے جانا ہے. اس سے پہلے سید سلمان کونین صاحب سے کلام سنتے ہیں. بلکہ ہماری چونکہ کوشش بھی ہے، جس طرح ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں جناب ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا تذکرہ کیا، دیگر نعت خواں حضرات شعراء کا تذکرہ کیا جو کہ ہم میں نہیں ہے، تو ابھی حالیہ دنوں میں ہی حنیف نازش صاحب کیا زبردست شاعر، کیا کمال کے انہوں نے کلام لکھے. وہ دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے انشاءاللہ. تو سلمان کونین صاحب ان کا ایک کلام پڑھتے ہیں، تو ہم اسی کلام کی ان سے گزارش کرتے ہیں، ان کی بھی روح خوش ہوگی حنیف نازش صاحب کی انشاءاللہ. سلمان بھائی. حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا، ہم گناہ گاروں کی بگڑی کو بنایا جائے گا، حشر میں جب ان کو سجدے. کچھ تو ان کی جنبش لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ تو ان کی جنبش لب سے رہا ہو جائیں گے، کچھ گناہ گاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا. کیا کہنے اللہ اللہ. کچھ گناہ گاروں کو کملی میں چھپایا جائے گا. جب سواری سیدہ زہرا
جب سواری سیدہ زہرا کی آئی حشر میں حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا کیا کہنے جائے گا حکم دے کر سب کی نظروں کو جھکایا جائے گا حشر میں جب ان کو سجدے ماشاءاللہ حشر کی غایت ہے نازش کیا کہنے اور کیا اللہ اللہ واہ واہ اس کے سوا حشر کی غایت ہے نازش اور کیا اس کے سوا مرتبہ محبوب کا سب کو دکھایا کیا کہنا مرتبہ محبوب کا سب کو دکھایا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 جب ان کو سجدے سے اٹھایا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ 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 کہیں اور ہی آپ لے گئے ہم سب کو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے کلام لکھا ہے جناب حنیف نادر صاحب ان کی درجات بلند فرمائے انشاءاللہ آمین جس عقیدت اور محبت اور احترام کے ساتھ خاتون جنت کا تذکرہ ہے اس کلام میں اللہ تعالیٰ کے صدقے میں نادر صاحب کی ساری مشکلات آسان فرمائیں اور کیا کہنا ہے سلمان صاحب سبحان اللہ جزاک اللہ سو جناب اب میں نتیجے کی طرف بڑھتا ہوں اب اس کلام میں اتنا ایک کشش ہے کہ اس کلام سے پھر نکلنا سننے کے بعد اور واپس اس ماحول میں آنا بڑا ایک مرحلہ ہو جاتا ہے وہ اٹسیلف تو بہرحال سب سے پہلے جب آپ لوگوں نے جو ووٹنگ کر کے جو نتائج دیے تھے اپنے طور پہ پہلے ہم وہ دکھاتے ہیں غلام مصطفیٰ ارسلان غوری اور حافظ محمد علی رضا اس میں آپ لوگوں کے نتائج کے مطابق کیا ہے مصطفیٰ حافظ علی رضا اور ارسلان آپ لوگوں کے نتائج ارسلان آگے ہیں پھر ہیں حافظ علی رضا اور پھر ہیں غلام مصطفیٰ اب میں اپنا نتیجہ بتاتا ہوں اچھا اس میں یہ بھی اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ ظاہر ہے ایک تو یہاں پہ جو بھی رزلٹ ہوتا ہے وہ دونوں راؤنڈز کا مجموعہ ہوتا ہے یعنی ہو سکتا ہے کسی نے پہلے راؤنڈ میں بہت اچھا کیا ہو دوسرے میں کم کیا ہو یا اس کے الٹ تو ظاہر ہے یہاں مجموعی کارکردگی اور پھر دونوں راؤنڈ یعنی ہر راؤنڈ کی الگ الگ مارکنگ اور پھر تینوں جج صاحبان کے کمبائنڈ مارکس تاکہ ایک کمبائنڈ انٹیلیجنس کا رزلٹ آ جائے یعنی اس میں یہ بھی عین ممکن ہے بالکل ممکن ہے کہ مثال کے طور پہ انڈیویجول رزلٹس میں صدیق بھائی کے خیال میں یا سلمان بھائی کے خیال میں یا ان کے نمبرز کے حساب سے کوئی اور بچہ فرسٹ ہو قاری صاحب کے اس میں کوئی اور بچہ فرسٹ ہو اب لیکن جب سب کے نمبرز کمبائن ہو جائیں گے اس کے بعد کیا نیٹ رزلٹ آئے گا اس کی بنیاد پر رزلٹ دیا جائے گا تو یہ تینوں کے کمبائنڈ نمبرز کی عکاسی کرتا ہے لیکن ممکن ہے کہ انڈیویجولی کسی کی رائے اور بھی ہو تو یہ ایک کی الگ الگ رائے نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ مسٹر اے قاری صاحب کے خیال میں نمبر 1 ہو اور مسٹر اے سلمان صاحب کے خیال میں نمبر 2 ہو لیکن ہم ظاہر ہے کمبائنڈ رزلٹ ہے تو یہ جس طریقے سے ہے اس کی مارکنگ کا سلسلہ وہ یوں ہے تو بہرحال ایک ایپیسوڈ ایسا تھا کہ جس میں یہاں کے نتائج اور یہاں کے نتائج تھے بالکل برعکس اور آج کا ایپیسوڈ میں بس نتیجہ اناؤنس کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں تینوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب نے دل خوش کر دیا ہمارا یعنی سب کو اتنا لطف آیا اتنا مزہ آیا سب کو سن کے
اور کمال کی بات یہ کہ جس نے کہیں بھی کسی ایک راؤنڈ میں کسر چھوڑی تو دوسرے میں اس کو پورا کر دیا اور ایسا کم بیک کیا کہ سب کو ہلا کے رکھ دیا, اڑا کے رکھ دیا. تو سب نے بہت ہی مزیدار لطف آیا. نمبر دینا مشکل ہو گیا تھا کہ کس کو کس طرح آگے بڑھائیں. تینوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا ایسا ہی. تو بس میں یہ کہوں گا کہ یہاں جو رزلٹ ہے اس میں جو گیپ ہے نمبرز میں 60, 70 اور 77%, یہاں پر اتنا گیپ بھی نہیں ہے, اس سے بھی کم گیپ ہے. بالکل بس قریب ہی کھڑے ہیں تینوں ایک دوسرے کے. لیکن اب کیا کیجئے کہ مجبوری ہے کہ آگے کسی ایک کو ہی بھیج سکتے ہیں, ورنہ مقابلہ کیسے آگے بڑھے گا. تو تینوں نے ہر راؤنڈ کے الگ الگ نمبرز دیے, پھر تینوں کے نمبرز کمبائن کیے گئے. اس کے بعد جو کمبائنڈ رزلٹ ہے اس کے مطابق آگے کون جا رہا ہے, غلام مصطفیٰ, ارسلان غوری یا حافظ محمد علی رضا. میں زیادہ نہیں کھیلتا آپ لوگوں کے جذبات سے اور رزلٹ اناؤنس کر دیتا ہوں. تو یہ نتیجہ اور یہ نتیجہ اب کی دفعہ ایگزیکٹلی سیم ہے اور یوں ارسلان جا رہے ہیں آگے. بہت مبارک ہو, جزاک اللہ. ٹھیک ہے بھائی, بہت اچھا پڑھا ہے غلام مصطفیٰ صاحب اور حافظ صاحب, جزاک اللہ. بہت بہت لطف آیا. لیکن اب مقابلہ ہے تو اس لیے اب کیا کریں, مجبوری ہے, ان کی مجبوری ہے. اور جس طرح میں نے کہا ہوتا ہے کہ رائے مختلف بھی ہو, لیکن ظاہر ہے کمبائنڈ رزلٹ ہے. تو جزاک اللہ, بہت زبردست ایپیسوڈ ہوا, اس کی مجھے خوشی ہے. انشاءاللہ زندگی صحت رہی تو آپ لوگوں سے کل ملتے ہیں اسی ٹائم. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, یا مصطفیٰ, اہلا و سہلا مرحبا, یا مجتبی, اہلا و سہلا مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. وہ آئے عرش کے تارے, ہر ایک بے کس کے ہیں سہارے. رسول پاک ہمارے, رسول پاک ہمارے, سبھی کے راج دلارے, سبھی کے راج